ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے الن نجمع، ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو۔ پیچھے آیات میں لوگوں کا ایک انکار کہ قیامت نہیں آ سکتی، اور یہاں اس انکار کی وجہ کا انکار کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اور آیت کریمہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی عادی بن ربیعہ، انہوں نے انکار کیا تھا کہ قیامت نہیں آ سکتی۔ مشرکین مکہ کا کافی ان کا انکار یہ بھی ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی، اس لیے مکی صورتوں میں قیامت کا ذکر بڑے زور کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس نے انکار کرتے وقت یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی دلیل دیں قیامت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے دلائل دیے تو کہنے لگا، اے محمد، اگر میری آنکھوں کے سامنے بھی قیامت آ جائے تو میں تب بھی نہ مانوں۔ دلائل تو پیچھے رہ گئے نا، کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے قیامت آ جائے میں تب بھی اس کو نہیں مانوں گا، قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے دوبارہ جڑ جائیں گی اور کیسے دوبارہ ان سے انسان بن سکتا ہے؟ ایحسب الانسان، تو یہاں انسان سے مراد جو ہے وہ اگر ایک ہی انسان لیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب جو لوگ تھے مکہ کے، وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے تو سارے انسان مراد دیے جا سکتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو صرف اور صرف قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، وہ مخاطب ہوں گے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یہ خیال ہے انسان کا کہ ہم ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے؟ بات تو بہت لمبی تھی جس کا انکار تھا، اس میں ہڈیاں بھی تھی، ہڈیوں کا جمع ہونا، ہڈیوں کا بننا، اس میں ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا، یہ بھی بات تھی۔ اس میں ان نازک نازک اعضاء جیسے آنکھ ہے، جیسے دماغ ہے، جیسے دل ہے، جیسے وینز ہیں جو جسم کے اندر بڑی باریکی کے ساتھ بچھائی گئی ہیں، کیپیلریز ہیں، یہ سارے کے سارے چیزیں جو بڑی باریکی کے ساتھ بنائی گئی ہیں اور انسانی باڈی کے اندر کام کر رہی ہیں، یہ بکھر چکی ہیں، مٹی ہو چکی ہیں، تو یہ دوبارہ اس کو بنانا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سارے کام کو چھوڑ کر صرف ایک بات کا ذکر کیا کہ کیا ہم ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے؟ یہ خیال ہے، وہ ان باتوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کیپیلریز اور یہ جو پورا گچھا بچھا ہوا ہے انسانی بدن کے اندر، باڈی کے اندر، وینز کا، یہ بھی ہم بنا لیں گے، یہ اتنی باریکی کے ساتھ دماغ جو بنا ہوا ہے یہ بھی ہم بنا لیں گے۔ کیا تمہارا یہ شک ہے کہ ہم یہ نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ جو نرم نرم آنکھیں ہیں، کیا یہ ہم نہیں بنا سکتے؟ یہ بھی ہم بنا لیں گے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا، ایک بات کو لیا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے؟ اور اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ اگر اتنا مضبوط سکیلٹن جو انسانی باڈی کے اندر موجود ہے، اگر وہ ڈیزولو ہو گیا ہے مٹی کے اندر، تو وہ اگر ہو گیا، اس کو محفوظ کوئی نہیں رکھ پایا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ شاید اس وجہ سے، یا شاید اس وجہ سے کہ عدی بن ربیعہ چونکہ وہ ہڈی اٹھا کر لایا تھا اور ہڈی اس نے دکھائی تھی،
یا ابو جہل ہڈی لے کر آیا تھا کہ یہ بوسیدہ ہڈی یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، تو اس وجہ سے ہڈیوں کا ذکر فرمایا۔ ہڈیوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور کو درست کر دیں، ٹھیک کر دیں۔ یہ تسویہ جو ہے یہ کسی چیز کو کوانٹیٹی میں برابر کر دینا یا کمیت میں کسی چیز کو برابر کر دینا، یعنی جسامت میں برابر کر دینا، وزن میں برابر کر دینا، تعداد میں برابر کر دینا، ہر طریقے سے برابری کے لیے تسویہ کا لفظ آتا ہے۔ مساوات اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا روٹ بھی یہی ہے۔ اوپر لفظ ہے قادرین، یہ قادر یہ عاجز کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے لیے قادر کا لفظ بولا جائے تو معنی مراد ہوتا ہے کہ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ اور جب انسان کے لیے قادر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صلاحیتیں جن صلاحیتوں سے کوئی کام کیا جا سکتا ہو، جسے ہم ایبیلٹی کہتے ہیں، وہ انسان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ عاجز نہیں ہے اور انسان کے اندر وہ ایبیلٹی، وہ قابلیت موجود ہے جس سے وہ کام کر سکتا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم انگلیوں کے پور کو ٹھیک کر دیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ رب العزت کے دوبارہ تخلیق کرنے کی۔ اس دلیل کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی باڈی کے اندر یہ جو ہاتھ کے اوپر، انگلیوں کے اوپر لکیریں ہیں، یہ لکیریں یا پاؤں کے نیچے لکیریں ہیں، یہ لکیریں آج تک یہ سمجھا جاتا رہا اور یہ ہے بھی ٹھیک کہ گرپ کو مضبوط رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاؤں کے نیچے جو لائنیں ہیں یا ہاتھوں کے اوپر جو لائنیں ہیں یہ گرپ کو مضبوط رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان کو بناتے وقت جو انسانی ٹیشوز بنائے گئے ہیں باڈی کے اندر وہ دو طرح کے بنائے گئے ہیں۔ ایک وہ جو چیز کو بڑھاتا ہے اور ایک وہ ٹیشو جو چیز کو کم کرتا ہے۔ چیز کو بڑھانے والا ٹیشو باڈی کے اندر اور کم کرنے والا، تبھی تو یہ اس طرح کی لہریں بنی نا، لائنیں بنی، کہیں سے وہ کھڈا بنا اور کہیں سے اوپر بنی، کہ دو طرح کے ٹیشو کام کر رہے تھے، ایک بنانے والے اور ایک ختم کرنے والے، کم کرنے والے، اس حساب سے یہ بنے۔ اور اب سائنس اس بات پر حیران ہے کہ اگر 7 ارب لوگ موجود ہیں تو ان کے آپس میں جو فنگر پرنٹس ہیں یہ میچ نہیں کرتے، اور سائنس کا یہ خیال ہے، ابھی تک یہ تحقیق ہے کہ جب تک 64 ارب لوگ نہیں آ جاتے دنیا میں، 64 ارب لوگ جب تک نہیں آ جاتے تب تک انسانی فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملیں گے۔ 64 ارب فنگر پرنٹس کے نمونے جو ہے وہ بن سکتے ہیں انگلیوں پر، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کریں گے۔ ابھی تک تو سائنس کا یہ خیال ہے، جب قادر ہے تو وہ 64 ارب سے اوپر بھی چلا جائے گا اور تب بھی میچ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ میں قادر ہوں، میں پیدا کر لوں گا، دوبارہ بھی پیدا کر لوں گا، بے شک مٹی کے اندر مکس ہو گیا، میں دوبارہ بنا لوں گا۔ لیکن اس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہم اگر آپ بنانا کو سوچیں گے، فنگر پرنٹس کو سوچیں گے اور تحقیق کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بنا سکتے ہیں۔ فنگر پرنٹس میں نے آپ سے کہا کہ بنانے میں 2 طرح کے ٹیشوز کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک باڈی کو بنانے والے اور ایک اس کو کم کرنے والے۔ اب جب ہم انسانی باڈی کو دیکھتے ہیں تو انسانی باڈی اگر جتنی زندگی ہے 60 70 سال 80 سال یا 50 سال جتنی بھی ہے اس میں یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک روٹین کے مطابق سروائیو کر رہی ہے۔ لیکن جب یہ اس میں سے روح نکالی جاتی ہے
تو پھر یہ مٹی کے اندر مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب مکس ہوتی ہے تو اس وقت یہ اپنی ترتیب کے ساتھ، یعنی 3 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر جب روح نکلتی ہے تو 3 سے 6 گھنٹے کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں انسانی باڈی کے اندر آ چکی ہوتی ہیں. یعنی پورے جسم کے اندر جہاں بھی آکسیجن موجود ہوتی ہے وہ ایک عجیب طرح کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہ پورے جسم کے اندر تھوڑی تھوڑی جگہوں پر جمع ہو جاتی ہے، اور جو خون انسانی باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے وہ جسم کے نچلے حصے کی طرف جو زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور باقی جسم زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ 3 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر تبدیلی ہو جاتی ہے اس جسم کی جو ابھی تک بالکل حرکت میں تھا، پوری زندگی سے وہ فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن اس کے اندر یکدم، یعنی 3 سے 6 گھنٹے کوئی بڑی ٹائم نہیں ہے، اتنی بڑی باڈی کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں. اور پھر اگر اس کو کھلی ہوا پر رکھ دیا جائے یا کیمیکلز نہ لگائے جائیں یا مٹی کے اندر دفن نہ کیا جائے تو اور تیزی کے ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی وہ جو مختلف جگہ پہ آکسیجن اکٹھی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے نکل آتی ہے باہر، جسم پھول کر اس میں سے سوراخ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر مختلف قسم کے کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کھاتے کھاتے اس کے اوپر کا حصہ ختم کر دیتے ہیں باڈی کا، اور جو ہے وہ بال تو فی الفور ہی علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں باڈی سے، جو ہے وہ ہڈیاں گوشت سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گوشت ڈیزولو ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر 30 سال تک جو ہے وہ ہڈیاں بھی ڈیزولو ہو جاتی ہیں. ہاں، ایک نیک انسان یا انبیاء علیہ السلام کے اجسام یا کیمیکلز لگے ہوئے جسم یا مختلف جگہ کے درجہ حرارت اور مٹی، یہ مختلف تبدیلیاں کر سکتی ہیں. اس میں ٹائم ڈیوریشن چینج ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چلتا پھرتا انسان 30 سال میں ختم ہو گیا. جس چیز میں وہ تبدیل ہوا ہے آخر کیوں تبدیل ہو گیا اس چیز میں؟ آخر کوئی چیز تھی نا کہ اس چلتے پھرتے انسان سے، چلتی پھرتی باڈی سے وہ شکل اختیار کر گیا، مٹی کی شکل اختیار کر گیا. تو انسانی جسم کے اندر 2 طرح کے ٹیشو کام کرتے ہوتے ہیں، ایک چیز کو بنانے والے اور ایک ختم کرنے والے. تو ختم کرنے والے نے 30 سال لگائے اور ختم کر دیا، بالکل ہی ختم ہو گیا انسانی جسم، بالکل ہی ختم ہو گیا، ایک دوسری چیز بن گیا، مٹی بن گیا. اور مٹی بننے تک اس کو کئی چیزوں میں تبدیل کیا گیا، پہلے کچھ کیا گیا، پھر کچھ اور بنایا گیا، پھر کچھ اور بنایا گیا، اور وقت لگایا گیا. 3 گھنٹے سے لے کر 30 سال تک کا جو عرصہ لگا یہ انسانی جسم کے اندر تبدیلیاں ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گیا. تو کیا جو رب اس کو ڈیزولو کر سکتے ہیں، یہ کیا اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ڈیزولو ہونے میں جو شکلیں بنی ہیں وہ بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا، انسانی جسم تو نہیں چاہتا کہ وہ بنے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے جسم کو جب میں مر جاؤں تو جلا دینا، اور جو راکھ ہے وہ مختلف جگہوں پر کہیں ہوا میں اڑا دینا، کہیں پانی میں بہا دینا، مختلف جگہوں پہ اس کو بالکل بکھیر دینا. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بچوں نے یہی کچھ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو فوراً دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے تو اس لیے کہا کہ تاکہ میں حساب کتاب نہ دوں اور نہ لیا جائے مجھ سے حساب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ میں تجھے دوبارہ زندہ کر لوں گا؟ اس نے کہا یقین تو تھا، لیکن میں نے وہ کوشش کی جو میں کر سکتا تھا، یقین مجھے تھا کہ آپ مجھے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر لیں گے، اور زندہ کریں گے کیوں؟ حساب کتاب کے لیے. جب حساب کتاب کے لیے زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے تو آپ کو حساب کتاب کے لیے تیاری کرنی ہوگی اس وقت میں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.